اليوم في جامعتنا في جامعة الرحمانية دار الحديث رحمانية شيخ شفقت الرحمن مغل جاء إلينا ونحن نشكره بقلوبنا وننظر إليه ونشكره. الآن أدعو أمامكم أخي الفاضل من مدينة يونيفرسيتي سابق مترجم مسجد نبوی الآن يدرس في إسلامية يونيفرسيتي بابلپور. الآن أدعو أمامكم شيخ شفقت الرحمن مغل يتكلم أمامكم. شيخ شفقت الرحمن مغل حفظه الله تعالى. مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ میں نے گفتگو عربی میں کرنی ہے یا اردو میں کرنی ہے. اردو میں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. آج کی ہم اس مجلس میں جس پروقار اور عظیم الشان عنوان کے تحت اکٹھے ہوئے ہیں، اس عنوان کا تعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری ہے. نہیں، یہ پھو روکتا ہے. یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث پر درس انشاءاللہ مشائخ ارشاد فرمائیں گے. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ اس کتاب کے مصنف کی زندگی پر روشنی ڈالنی ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں. اس لیے نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز زندگی یہ تھا، بلکہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی عملی شکل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھائی ہے. یہ اہل الحدیث کی دعوت ہے. ہم شخصیات کی دعوت نہیں دیتے. ایکو کم کر دیں، ذرا ایکو کم کر دیں. ہم شخصیات کی دعوت نہیں دیتے، نہ شخصیت کی طرف بلاتے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے، کتاب و سنت کے فہم کے لیے سلف صالحین کے فہم کو ترجیح دیتے ہیں. وہاں پر ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے. میں چاہوں گا کہ جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس دورانیے میں ہم یہ چیز سمجھ سکیں کہ وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے 194 ہجری میں پیدا ہونے والا یہ بچہ جس کا نام محمد رکھا گیا، یہ کیسے جب 256 ہجری میں فوت ہوتا ہے تو یہ کوئی عام انسان نہیں ہوتا. اس شخصیت کے جنازے میں لوگ جو شرکت کرتے ہیں، اتنا بڑا جنازہ اس وقت تک کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا. وہ کیا ایسے اقدامات تھے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں موجود تھے
جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام عطا کیا۔ کچھ محنت ان کی تھی اور کچھ محنت ماحول کی تھی اور کچھ محنت والدین کی تھی۔ جن یہ تمام محنتیں ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد بن اسماعیل البخاری، جو کہ بچپن میں نابینا بھی ہو گئے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور مقام عطا کیا ہے کہ آج ہم تقریباً ان کی وفات کو 1280-85 سال گزر چکے ہیں، اور ہم ان کی محنت اور ان کی کتاب کی تکمیل کی خوشی میں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور ان کی اس کتاب میں موجود ہدایات اور تعلیمات کو سننے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو نظر آتا ہے سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں۔ میں آج جتنی بھی گفتگو ذکر کروں گا اکثر و بیشتر چیزیں آپ کو سیر اعلام النبلاء سے ملیں گی۔ امام ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اسماعیل بن ابراہیم بن بردزبہ الجعفی مولاہم، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک بات کہی جو ہم سب کے لیے، جو بال بچوں والے ہیں، گھر کے سرپرست ہیں، گھر کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ہم سب کے لیے یہ الفاظ مشعل راہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں لا اعرف درہما من مالی من حرام، یہ جتنا مال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ترکے میں، مجھے اس اپنے پورے ترکے میں، پوری وراثت میں ایک درہم بھی ایسا نہیں پتا جو حرام کا ہو۔ پھر اگلا لفظ اس سے بھی بڑی بات کہتے ہیں ولا من شبہ، حرام تو دور کی بات ہے، کوئی ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے جس کے متعلق شک ہو کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کی زندگی کو بابرکت بناتی ہے، انسان کے کردار کو، انسان کی گفتار کو سنوارتی ہے، وہ حلال روزی ہے۔ ہم میں سے کس کی چاہت نہیں ہے کہ میرے بچے، ہماری اولاد نیک صالح نہ ہو؟ سب کہتے ہیں، سب کوشش بھی کرتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں کہ ہماری نسل، ہماری اولاد نیک ہو، نیک سیرت ہو، اور ان کی وجہ سے ہمارا نام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند سے بلند ہو جائے۔ اگر اس مقصد کو پانا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ کیا ملتا ہے ہمیں سیرت بخاری سے؟ کہ اپنی روزی کو حلال طریقے سے کمانا ہے، چاہے تھوڑی ہو۔ انسان اسی وقت حرام کی طرف جاتا ہے جب ملنے والی روزی کو تھوڑا سمجھے، تبھی حرام کی طرف جاتا ہے۔ جو روزی اس کو مل رہی ہے اسی پر اس کی قناعت ہو، کبھی بھی انسان حرام کی طرف نہیں جاتا۔ حرام کی طرف تبھی جائے گا جب اللہ کی طرف سے ملنے والی روزی کو انسان اپنے تئیں تھوڑا سمجھے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہو، نہ، انسان کے اندر جب لالچ اور طمع یہ آتی ہے تو انسان حرام کی طرف جاتا ہے۔ امام بخاری کے والد نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے
وہ کیا ہے؟ جی آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، وہ بزرگ یہ پیچھے چادر والے. دیکھیں میں ٹیچر ہوں، مدرس ہوں، پڑھاتا ہوں. درس دیتے ہوئے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جگا کے رکھوں. میں کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں کیا بات کی ہے. ٹھیک ہے جی، میرے ساتھ ہیں سب؟ کون کون ساتھ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ توجہ سے بیٹھے ہیں، جزاک اللہ خیر. تو پہلا سبق کیا ہے؟ اپنی روزی کو کیا بنانا ہے؟ حلال. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو نیک صالح بنائیں تو پہلی ذمہ داری اولاد پر نہیں ہے، پہلی ذمہ داری ہم پر ہے. دوسری بات، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کثرت سے کرنی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں بہت کی ہیں. اپنے بیٹے کے لیے آپ نے دعائیں بہت کی ہیں. ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا ہے. اللہ نے آپ کے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے. جب صبح اٹھے تو جو پہلے محمد بن اسماعیل دیکھ نہیں پا رہے تھے اب کیا ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بینائی لوٹا دی. یہاں 1 منٹ کے لیے رکیں ہم سب. ایسا کوئی گھر نہیں ہے جس گھر میں اولاد اور والدین کے درمیان کھٹ پھٹ نہ ہو. کوئی گھر نہیں ہے. جہاں نہیں ہے نا وہاں یہ نہیں ہے کہ اولاد کے درمیان، اولاد اور والدین کے درمیان کھٹ پھٹ نہیں ہے. وہاں یہ ہے کہ دونوں سمجھتے ہیں چیزوں کو. وہاں یہ ہے کہ دونوں، اولاد ہے یا والدین، دونوں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، مفاہمت سے چل رہے ہیں. ورنہ جہاں انسان اکٹھے ہوں کھٹ پٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ذرا ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے، چاہے وہ اپنے آپ کو ابھی اولاد سمجھتا ہے یا وہ والد کے مرحلے میں پہنچ چکا ہے. یہ 2 ہی کیفیتیں ہو سکتی ہیں نا، کوئی تیسری تو نہیں ہے. اپنے ماضی کی کسی بھی بات کو لے کر سوچیں کیا دعا کی ہے ہم نے؟ جو مسئلہ حل نہیں ہوا ابھی تک، دعا کی ہے؟ چاہے اولاد ہے چاہے والد ہے، کوئی بھی. او بھائیو، وہ رب آج بھی وہی ہے. اسی رب نے محمد بن اسماعیل کو آنکھیں لوٹائی تھی. اسی رب سے ماں نے مانگا تھا. اسی رب سے انبیاء نے مانگا ہے. اللہ نے عطا کیا ہے. تو رب تو وہی ہے، بدلا کون ہے؟ ہم بدل گئے ہیں. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کثرت سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے بینائی لوٹا دی. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے چاند کی روشنی میں، کس کی روشنی میں؟ کتاب تصنیف کی تاریخ بخاری، التاریخ، بلب کی روشنی میں نہیں، چراغ کی روشنی میں نہیں. کس کی روشنی میں؟ چاند کی روشنی میں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھر نظر جب لوٹائی ہے تو کس طرح کی لوٹائی ہے. یہ سامنے بھائی، یہ سبز کپڑوں والے، چترالی ٹوپی،
سبز کپڑوں والے. امام بخاری نے کون سی کتاب تصنیف کی تھی چاند کی روشنی میں؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا میں پوچھ سکتا ہوں. پوچھنا میں نے آپ سے تھا جنہوں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، لیکن میں نے ان سے پوچھا ہے. التاریخ چاند کی روشنی میں لکھی ہے. اس میں بنیادی کردار کس کا تھا؟ جی دعا کا. دعا کریں، وہ رب آج بھی وہی رب ہے. اس کی صفات کے متعلق، اس کی قدرت مطلقہ کے متعلق ہم اہل سنہ کا یہ ایمان ہے، یہ اعتقاد ہے کہ اس کی قدرت لامحدود ہے. دعا کریں گے. تیسری چیز، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر پہنچے ہیں، ایسا نہیں کہ بٹن آن اور آف، نہیں، جہد مسلسل ہے. جہد مسلسل. اور جہد مسلسل کیسی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں کتاب میں تھا، کتاب اس وقت اس انسٹیٹیوشن کو کہتے تھے، اس تعلیمی ادارے کو کہتے تھے جس تعلیمی ادارے میں حروف تہجی لکھنا سکھائے جاتے ہیں. لکھنا سکھایا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بچوں کو لکھنا کس عمر میں سکھایا جاتا ہے؟ کتنی عمر ہوتی ہے؟ 5-6 سال. امام بخاری کہتے ہیں الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب. مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں حدیث یاد کرنے کی رغبت ڈال دی تھی. اور میں کہاں پڑھتا تھا؟ پرائمری اسکول میں، کتاب میں، جہاں پر لکھنا سکھایا جاتا ہے. ذرا بتائیں کیا ہم اتنے بچے کو توجہ دیتے ہیں جو علی پہ لکھتا ہو؟ بلکہ اس کو یہ کہہ کے مسترد کر دیتے ہیں بچہ ہے چھوڑو. بھائیو، جب اس عمر میں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی عمر میں توجہ دیں گے تو 10 سال کی عمر میں امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ میں فقہا اور محدثین کی مجلس میں جاتا تھا، میری عمر اس وقت 10 سال تھی. میں شرم کے مارے مجلس میں جا کر سلام نہیں کرتا تھا. میں شرم کے مارے، اتنا میں چھوٹا تھا، شرم کے مارے سلام نہیں کرتا تھا میں، کہ لوگ کیا کہیں گے بچہ آ گیا. ہماری مجلس میں ایک بچہ حدیث سننے آ گیا. کتنی عمر ہے؟ یہ عادت، یہ مقام فوری ملا ہے، جہد مسلسل ہے. 5-6 سال کی عمر ہے، احادیث کو یاد کرنے کا شغف ہے، پھر ایک نہیں کئی کتابیں زبانی یاد کی ہوئی ہیں. اور بڑوں کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، سلام اس لیے نہیں کرتے کہ شرم آتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی عمر میں نیساپور علم حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کر کے پہنچ گئے ہیں. کتنی عمر ہے؟ 15 سال. ہمارے یہاں 15 سال کا بچہ تقریباً 8ویں-9ویں کلاس میں ہوتا ہے. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ کیا آپ اپنے 15 سال کے بچے کو لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد اکیلے سفر پر بھیج رہے ہیں؟ کیوں نہیں بھیجیں گے؟ بتائیں جی، کیوں نہیں بھیجیں گے؟ وہ اصل میں چھوٹا نہیں ہے. 15 سال کا نوجوان بالغ ہوتا ہے، اچھے برے کا ذمہ دار ہے.
نیکی کرے گا نیکی نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، برائی کرے گا برائی بھی لکھی جائے گی۔ حج اگر اس کی استطاعت میں ہے تو فرض ہو چکا ہے، نماز اس پر فرض ہے، زکوٰۃ اس پر اگر مال ہے فرض ہے، یہ ساری چیزیں اس پر فرض ہو چکی ہیں۔ آپ کہتے ہیں بچہ ہے۔ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اگر غلط کاری میں ملوث ہو جاتا ہے تو پوری سزا ہے جو بالغ کی سزا ہے، چاہے قانون اس کو کہے کہ یہ بچہ ہے ابھی۔ بھائیو، وہ بچہ نہیں ہے، شریعت اس کو بالغ کہتی ہے۔ بچہ ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے، ہم نے اس کی تربیت ایسی کی ہے کہ 15 16 17 18 سال تک وہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ ابھی اس مجلس میں ایسے بچے نکل سکتے ہیں جنہیں بیسن اور میدے میں فرق کا پتہ نہیں ہوگا۔ بیسن اور میدا گھر کی روٹین کی چیزیں ہیں۔ یہ کس نے سکھانا تھا؟ کس نے سکھانا تھا بتائیں جی؟ آواز نہیں آئی تو کیوں نہیں سکھایا؟ امام بخاری اگر ہم چاہتے ہیں، ان جیسی شخصیات چاہتے ہیں، کوتاہی کہاں پر ہے؟ بھائی تعلیمی اداروں کو بعد میں، سب سے پہلا انسٹیٹیوشن گھر کی چار دیواری ہے۔ آپ 15 سال کے بچے کو مارکیٹ میں 20,000 روپے دے کر سامان خریدنے کے لیے بھیج سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو قصوروار ہے۔ میں دو ٹوک بات کر رہا ہوں، آپ قصوروار ہیں، آپ نے اس کی تربیت میں کمی کی ہے۔ بھائی 15 سال کی عمر میں اگر کوئی اور علامت بلوغت کی نہ ہو، شریعت اس کو بالغ کہتی ہے، میں نے اور آپ نے اس کو بچہ بنایا ہوا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتے کہ بچہ ہے، اور بھائی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اس نے فرض نماز نہیں پڑھی۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہمارے ادارے بھی ذمہ دار ہیں، ہمارا قانون بھی ذمہ دار ہے، گھر کی چار دیواری میں موجود والدین بھی ذمہ دار ہیں، بڑے بہن بھائی بھی ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عذر قبول نہیں فرمائے گا کہ ہمارے قانون نے 18 سال تک اس کو بچہ شمار کیا تھا، لہذا یہ بچہ ہے۔ کل قیامت والے دن یہ 3 سال کے اندر اگر اس مزعومہ بچے نے جو غلطیاں کی ہیں اس کے نامہ اعمال میں موجود ہیں، اور یہ ذمہ داری، یہ اصل قصوروار کون ہے؟ تربیت کنندگار کہیں بھی ہو، مسجد میں ہو، ممبر پر ہو، مدرسے میں ہو، گھر میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، کہیں بھی ہو، سب ذمہ دار ہیں برابر کے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں پہلا حج کرتے ہیں، اپنی والدہ کے ہمراہ، اپنے بھائی کے ہمراہ۔ والدہ اور بھائی کو واپس بھیج دیتے ہیں، خود 6 سال حجاز میں گزارتے ہیں۔ 6 سال، عمر کتنی ہے؟ 16 سال۔ ہے ہمت؟ کی ہے بچوں کی تربیت ایسی؟ یہ تقریب تکمیل بخاری ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اس نہج پر کرنی ہے۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ملتان میں آئے، بلکہ اس وقت مولتان میں آئے۔ کتنی عمر تھی جی؟ کتنی عمر تھی؟ ہم بھیج سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ، یہ فرق ہے
اسلامی تربیت میں اور موجودہ مغربی تربیت میں وہ 17 سال کے کہاں ثقیف اور کے علاقے کا رہائشی اکیلا نہیں، پورے لشکر کا سالار بن کر، لشکر جرار کو لے کر آپ کے اسی ملتان میں بت خانے کی اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے۔ کیوں بجاتا ہے؟ کہ اسلامی انسٹیٹیوشن میں پڑھا ہے، اسلامی تربیت حاصل کی ہے، 17 سال کی عمر میں آ کر اپنے لشکر میں موجود 80 سال کے 60 سال کے لوگوں کی قیادت کرتا ہے، لوگوں کو لے کر آتا ہے۔ آپ کے اسی ملتان میں مندر کو ڈھاتا ہے، گراتا ہے، سارے کے سارے سونے کو لے کر آگ میں جلاتا ہے۔ کس لیے؟ کہنے والوں نے کہا یہ سونے کو اپنے علاقے میں لے جائے گا۔ کہنے لگا مجھے تمہارے سونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے سونے پر تھوکتا ہوں۔ سارے سونے کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی۔ کتنی عمر ہے؟ کون سا علاقہ ہے؟ آپ کہاں کے باسی ہیں؟ ذرا سوچیں، پھر ذرا سوچیں ہم کہاں پر ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے مزید بڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جہاں انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے روڑے اٹکانے والے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ صرف امتیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہیں بتلایا گیا کہ آپ کے لیے فلاں شخص یہ باتیں کرتا ہے، پلاننگ ہو رہی ہے آپ کے خلاف۔ کہتے ہیں میں یہاں پر صرف علم کے لیے آیا تھا، لیکن میری وجہ سے تمہیں پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ میں ان کی عادت مبارکہ تھی کہ ایک وظیفہ بہت پڑھا کرتے تھے۔ ایسے حالات میں سورہ مومن کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ وہ بہت پڑھا کرتے تھے، جس کا مطلب ہے میں اپنا سارا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے کس کی کیا نیت ہے۔ کیا پڑھتے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اصل الفاظ کتنے ہیں؟ اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ جو آپ میں سے حافظ نہیں ہے، جو آپ میں سے حافظ نہیں ہے، کسی کو یاد ہو گیا تو سنائے۔ آ جائیں آگے، آ جائیں آگے، آ جائیں آگے، آ جائیں۔ حافظ تو نہیں ہے؟ آ جائیں آ جائیں۔ بسم اللہ۔ اور کس کو یاد ہو گیا ہے؟ حافظ نہ ہو، نہ حفظ کا طالب علم ہو؟ جی بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ اصل عبارت اتنی ہی ہے، اگر اتنا بھی پڑھ لیں تو معنی مفہوم پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے۔ ہاں جی، اور کس کو یاد ہوا؟ پیچھے سے، باہر سے، جی سنائیں۔ ماشاءاللہ، اپنی عادت بنا لیں۔ حاسدین، شریر ہر جگہ موجود ہے، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کو
پلے باندھ لیں. باندھیں گے آپ سب؟ جس کو یاد نہیں ہوا یاد کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں. میں پڑھا دیتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں گے. افوض امری الی اللہ، افوض امری الی اللہ، افوض امری الی اللہ. اب کس کس کو یاد ہو گیا ہے؟ یہ دائیں سائڈ والے ماشاءاللہ بچے نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ پڑھے اور علاقہ چھوڑ دیا. یہاں یاد رکھیے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کردار صحیح تھا یا غلط تھا؟ لہٰذا یہ وظیفہ غلط کام کرنے پر فائدہ. پتہ چلے ایک آدمی چوری کر رہا تھا، چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، وہاں کہے جی شفقت صاحب نے بتایا تھا افوض امری الی اللہ پڑھو. ہاں جی فائدہ ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے یہاں پر اس کو مار الٹی زیادہ پڑے. کیوں؟ جب وہ کہے گا کہ میں معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، اور چور کی سزا کیا ہے؟ اللہ کا تو فیصلہ یہ ہے. یاد رکھیے، فرائض کی کوتاہیاں وظائف سے نہیں جاتی. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ فرائض کی کوتاہی کس سے پوری کر لوں میں؟ وظائف سے. بھائی نہیں ہوگا، فریضہ ادا کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ اپنی زبان کی حفاظت، اتنی محتاط اپنی زبان کو استعمال کرتے تھے، کہتے تھے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ میرے نامہ اعمال میں کسی کی غیبت نہیں ہوگی. حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشغلہ ہے وہ سارے کا سارا ایسا ہے کہ لوگوں کے بارے میں بتلانا ہے، راویوں کے متعلق بتلانا ہے کہ فلاں ضعیف ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے. اس کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری زبان سے کسی کی غیبت نہیں ہوئی. پڑھنا ممکن ہے. اور اس گتھی کو حافظ ابن حجر نے سلجھایا. پھر کیسے کرتے تھے راویوں کے متعلق کہ فلاں راوی ضعیف ہے یا فلاں راوی سے روایت نہیں لینی؟ امام بخاری پھر یہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی راوی کے متعلق بیان کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میرا یہ موقف ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں فلاں عالم دین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، فلاں عالم دین نے اس کو کذاب کہا ہے، اپنی طرف سے نہیں. بہت بڑی بات ہے. اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا بننا ہے، ان کی سیرت پر چلنا ہے، تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. اگر زبان کی حفاظت ہوگی تو کامیابی کا امکان ہے، اگر زبان کی حفاظت نہیں ہوگی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت بھی اپنی زبان کو پکڑ کر کہتی تھی ھذا الذی اوردنی المہالک، اس زبان کی وجہ سے میں نے ٹھوکریں کھائی ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے عملی مظہر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور خوبی کہ اپنے ساتھ چلنے والوں کا ایسے خیال رکھتے تھے جیسے کوئی وہ ساتھ چلنے والا میرا خادم نہیں ہے، میرا سب آرڈینیٹر نہیں ہے،
میرے ماتحت نہیں ہے بلکہ میرے برابر کا ہے۔ محمد بن ابو حاتم رحمہ اللہ بہت بڑے جرح و تعدیل کے امام ہیں، لیکن امام بخاری کے کاتب رہے ہیں، محرر۔ صحیح بخاری کی تصنیف میں یہ محمد بن ابی حاتم رحمہ اللہ سید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ رہتے تھے ہر وقت۔ مختصراً بیان کرتا ہوں، یہ خود محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں میں نے ایک مکان لیا 920 درہم کا۔ کتنے؟ امام بخاری کو پتہ چلا تو کہا کہ محمد ادھر آؤ، فلاں سنار جس کا نام نوح ہے اس کے پاس جاؤ، اسے 1000 درہم لے کر آؤ۔ لے آئے، جب لے آئے تو کہنے لگے یہ مکان کی قیمت ادا کر دو۔ لے آئے، کہا کہ یہ مکان کی قیمت ادا کر دو، لیکن یہ دیا کیسے؟ پہلے وعدہ لیا، محمد ایک کام کرنا ہے، سر آنکھوں پر، بالکل کروں گا۔ کرو گے؟ جی کروں گا۔ یہ لو پکڑو، چونکہ وعدہ کر چکے تھے کروں گا، واپس نہیں کر سکتے۔ اب یہ بھی تاڑ میں ہے کہ میں کس طرح سے اس کو واپس ریٹرن کروں۔ کچھ دنوں کے بعد بڑے لجاجت کے ساتھ، بڑے ہچکچاہٹ کے ساتھ کہتے ہیں کہ استاد محترم ایک کام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ شاید انہیں پیسوں کی مزید ضرورت ہے، کہنے لگے بالکل بتاؤ جلدی سے۔ اب استاد کے جیسے استاد ویسے شاگرد، شاگرد کہنے لگے محمد بن ابی حاتم استاد محترم ایک شرط ہے کہ اگر بیان کروں تو آپ پورا کریں گے؟ کہاں بالکل کروں گا۔ اب ان کے ذہن میں کیا ہے کہ پیسے دینے ہیں، میں نے دینے ہیں، اور ان کے ذہن میں کیا ہے کہ میں نے واپس کرنے ہیں۔ وہ 1000 درہم کی تھیلی، کہا استاد محترم یہ آپ اپنی ضروریات میں خرچ کر لیجئے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وعدہ کر چکے تھے، وعدے کی پاسداری لی، وہ تھیلی لی، بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے واپس لی، اور پھر اگلے دن، اس وقت کچھ نہیں کیا، اگلے دن 300 درہم ایک تھیلی میں ڈالے اور کہا کہ محمد یہ لے جاؤ، واپس نہیں کرنے۔ دیکھیں یہ استاد اور شاگرد ہیں۔ استاد کا اتنا فراخ دل کیسے؟ یہ میں اپنے متخرج ہونے والے علماء کرام کے سامنے بھی یہ بات رکھوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاجر بھی تھے، ان کے پاس اور بھی ذرائع آمدن تھے۔ ایک ذریعہ آمدن زمین کا کچھ ٹکڑا تھا جو ٹھیکے پر دیتے تھے۔ کس پر دیتے تھے؟ ٹھیکے پر، اور اس ٹھیکے کی آمدن 700 درہم سالانہ تھی۔ کتنی تھی؟ 700 درہم سالانہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو کرایہ دار تھا، جو زمین ٹھیکے پر لیتا تھا، اس زمین سے جو ککڑی سبزی وغیرہ جو کچھ ہوتی تحفے تن بھی امام بخاری کو دیتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر سال جب وہ کرایہ دینے آتا، کتنے درہم؟ 700 درہم لے کر 100 درہم اس کو تحفہ دے دیتے۔ 700 درہم لے کر 100 درہم اس کو واپس تحفہ دے دیتے۔ ہے کوئی ایسا کرایہ دار اور ایسا مالک کہ کرایہ دار بھی تحفے دیتا ہے اور مالک بھی تحفے دیتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے، کسی کا تھوڑا سا نقصان ہو گیا
بڑے پریشان، بہت پریشان کہ یہ غلطی ہو گئی ہے. اپنے شاگرد کو بلایا، کہا کہ ایک کام کرنا ہے. کرو گے؟ ہاں کروں گا. لازمی؟ جی لازمی کروں گا. پیچھے نہیں ہٹنا؟ نہیں پیچھے نہیں ہٹوں گا. کروانا ہے؟ جی کرواؤں گا. یہ سارے وعدے لے رہے ہیں. پھر کہا کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اسے کہو ہم یہاں پر آئے تھے، تیر اندازی کی، ذرا ایک تیر جو ہے میں نے کچھ جانور سمجھا اور وہ رسی تھی پل کی، اس رسی کو لگا، وہ میخ یا رسی جو ہے کٹ گئی ہے، ٹوٹی نہیں ہے، کٹ گئی ہے. لہذا آپ اس کا معاوضہ ہم سے لازمی لیں، اس کے بغیر نہیں. شاگرد گئے، گفتگو ہوئی. وہ مالک امام بخاری کے پاس آیا اور کہنے لگے امام صاحب آپ اس رسی کی بات کرتے ہیں، میری ملکیت میں جو کچھ بھی ہے سارا آپ کے لیے حلال ہے، سارا آپ کے لیے حلال ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ میری جان بھی حلال ہے، نہ، یہ واضح لفظ کہے ان قلت نفسی کذبت، نہیں میری جان تو نہیں لیکن میرا مال سارا آپ کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر اتنے خوش ہوئے، کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خوشی میں ہم سب کو اس دن 500 احادیث لکھوائیں، 300 درہم ہم پر خرچ کیے خوشی سے کہ جو ہم نے نقصان کسی کا کر دیا تھا، عمدن نہیں کیا تھا، غلطی سے ہوا تھا، اس بندے نے ہمیں معاف کر دیا. ہے کوئی ایسا شخص؟ اس مجلس میں آئے ہیں تو اپنے آپ کو اس شخصیت جیسا ہم نے بنانا ہے. بنائیں گے ہم سب. مجھے دیا گیا ٹائم 40 منٹ پورا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو امام بخاری کی سیرت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.